آج کے حالات کے تناظر میں دنیا میں جو آج پورے حالات بنے ہوئے ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے، خاص طور پہ مالداروں کی اس وقت بڑی آزمائش ہے۔ جن کے پاس بھی پیسہ ہے، زکوٰۃ کے سلسلے میں بھی اور عام صدقات کے بھی سلسلے میں بھی، ان کے لیے یہ آزمائش کی گھڑی ہے۔ اللہ رب العالمین کے مال کو اب اللہ کے راستے میں وہ خرچ کتنا کرتا ہے، یہی اس کی آزمائش ہوگی۔ اب اس کے پاس پڑوس میں، آس پاس پڑوس محلے میں لوگ بھوکے تو نہیں سو رہے ہیں، چونکہ بہت سارے لوگ بھوک مری کے شکار ہو رہے ہیں، تو زکوٰۃ بھی نکالنی ہے اور الگ سے بھی صدقات اس کو کرتے رہنا ہے، صدقہ و خیرات، بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اسی طریقے سے اس آزمائش کی گھڑی میں خاص طور پہ مدارس اسلامیہ کا معاملہ سب کو معلوم ہے، خاص طور پہ ہمارے ملک میں مدارس کا جو معاملہ ہے وہ مسلمانوں کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ عام طور پہ رمضان کے مہینے میں مدارس کے سفراء مالداروں کے پاس پہنچتے ہیں، زکوٰۃ کی رقم ہو یا عام صدقات و خیرات عام طور پہ وصولتے ہیں، لیتے ہیں، اور اسی سے بڑی پریشانی کے عالم میں دینی مدارس پورے سال چلتے ہیں۔ لیکن اس سال کی جو صورتحال ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ خود ہم لوگوں کا مدرسہ دارالعلوم محمدیہ سلفیہ، اس کے سلسلے میں بھی کمیٹی کے لوگ پریشان ہونے لگے تھے اور ان کا مشورہ آنے لگا تھا کہ 1 سال کے لیے مدرسہ بند کر دیا جائے۔ مطلب کیسے ہوگا بھئی، ایک بڑا خرچہ ہے اور پچھلے سے بھی قرضے میں ہے، تنخواہیں دینے میں بھی دقتیں رہی ہیں، تو اب پورا 1 سال کیسے چلے گا؟ ان حالات میں زکوٰۃ کی رقم یا صدقات کی رقم جو لوگوں سے آتی تھی، اور خاص طور پہ جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، جو 1000 روپے 2000 روپے 5000 روپے جو بڑی تعداد میں مدرسے کو سپورٹ کرتے تھے، بہت سارے لوگ خود قرض میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بہت سارے لوگ بھوک مری کے شکار ہوں گے، تو وہ کیسے دیں گے مدرسے کو پیسہ؟ تو لہٰذا ان کا حوصلہ پست ہو رہا تھا کہ مدرسے کو بند کر دیا جائے، پھر جب حالات سدھریں گے تو دیکھا جائے گا۔ تو اب ایسا نہیں ہے کہ یہی ایک علاج ہے کہ سب مدرسے بند کر دیں، بلکہ ہم یہی کہیں گے کہ خاص طور پہ اب مالداروں کی ذمہ داری ہے، یہ مڈل کلاس کے لوگوں کی ذمہ داری اب نہیں بنتی، چونکہ وہ خود بھوک مری کے شکار ہو رہے ہیں۔ مالداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اپنی رقم مدارس تک پہنچائیں اور دین کے ان قلعوں کو بچانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ دشمنان اسلام کی سخت نگاہ مدارس کے اوپر لگی ہوئی ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ مدارس بند ہو جائیں، اور جب مدرسے بند ہو جائیں گے اسلام کی نشو و نما بھی بند ہو جائے گی، اسلام دھیرے دھیرے اپنے آپ مرجھا جائے گا۔ تو میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہی کہوں گا کہ جو بھی ہمارے احباب خاص طور پہ کانپور کے، یا اسی طریقے سے جو بھی ہمارے احباب دوسری جگہوں سے ہمارے مدرسے کو سپورٹ کرتے تھے، جو بھی ان میں سے طاقت رکھتے ہیں وہ ضرور زیادہ سے زیادہ خاص طور پر مدرسے کو تعاون بھیجیں یا محفوظ رکھیں۔ وقت اور حالات سدھرنے کے بعد ان سے ملاقات ہوگی تو وہ اس کے حوالے کریں رقم، اور اسی طریقے سے پورے ہندوستان کے تمام مدارس اس سلسلے میں بھی آپ سنجیدہ ہوں اور ان کا خیال ضرور کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اس آزمائش میں آپ کامیاب ہوں۔ اللہ نے آپ کو مال سے نوازا ہے، جو بھی بھوکے اور پریشان حال لوگ آپ کو پتہ چلیں آپ ان کا خیال کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ کے راستے میں بڑھ چڑھ کر مال خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔